مومنین انجیل جلیل سے تلاوت کلام پاک سنیں گے اور تلاوت کلام پاک کے لیے مسز انیلا تنویر۔ آج کی تلاوت مقدس لوکا کے مطابق 20 باب اس کی پہلی 12 آیات۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ اس وقت عورتیں ہفتے کے پہلے دن علل صبح ان خوشگوار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا اور اندر جا کر خداوند یسوع مسیح کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ہوئے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکا لیے تو انہوں نے ان سے کہا، تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ ہنوز جھیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا، یعنی کہ ضرور ہے کہ ابن انسان گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تب اس کی ان باتوں کو یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 کو اور باقی جو سب کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ یہ مریم مجدلی اور حنا اور یعقوب کی ماں مریم تھیں، اور باقی عورتیں جو ان کے ہمراہ تھیں، انہوں نے بھی یہ باتیں رسولوں سے کیں۔ مگر یہ باتیں ان کو محمل معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب پطرس اٹھ کر قبر کی طرف دوڑا اور جھک کر صرف کفن ہی دیکھا، اور اس ماجرے سے اپنے جی میں تعجب کرتا ہوا چلا گیا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، آمین۔ ناظرین و مومنین، آئیے سنتے ہیں خدا کا کلام اور ایسٹر کا خصوصی پیغام فادر سرفراز سائمن سے۔ مسیح خداؤن میں میرے عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم عید قیامت المسیح یعنی یسوع المسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید منا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عید قیامت المسیح ہم مسیحوں کے ایمان کی بنیاد ہے۔ مسیحت کی بنیاد ہی عید قیامت المسیح پر ہے، اور یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ پولس رسول اپنے پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کے 15 باب اور اس کی 14 تا 17 آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ ہے۔ بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ قیامت المسیح ہمیں جو ہے ابدی اور نئی زندگی کی ضمانت بھی دیتی ہے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہماری بائبل مقدس میں موجود ہے۔ پولس رسول اپنے خط رومیوں کے نام اس کا 6 باب اس کی 3 تا 4 آیت میں یوں فرماتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباغ یعنی بپتسمہ پایا تو موت میں استباغ پایا؟ ہم موت میں استباغ پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسے مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا، ویسے ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں۔ یعنی یہ ہماری نئی زندگی، ابدی زندگی کی ضمانت ہے۔ آپ نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 28 باب اس کی 32 آیت میں، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ لہٰذا اگر ہم سچ پر ہیں اور حق پر ہیں تو پھر ہمیں یسوع المسیح کی طرح ڈرنا نہیں ہوگا۔ اور یہی بات ہماری انجیل میں جگہ جگہ پر لکھی ہے۔ جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کو کہتا ہے، مریم نہ ڈر۔ یہی جبرائیل فرشتہ حضرت یوسف کے پاس جا کر اس کو کہتا ہے نہ ڈر۔ اور اسی طرح دوسرے فرشتے جب یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت کے چرواہوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں مت ڈرو، کیونکہ ہم تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ جو حق
اور سچ پر ہے، یسوع المسیح کی طرح اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج اس عظیم عید کے موقع پر ہم عہد کریں کہ ہم سچ بول کر اور دیانتداری کے ساتھ کام کر کے اپنے اس ارض پاک، اپنے اس وطن کو، پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دیں گے۔ ہم حق اور سچ کی راہ پر چلتے ہوئے مزید تعمیری کردار ادا کریں گے تاکہ ہمارا وطن عزیز جو ہے اس کا سر پوری دنیا میں بلند ہو۔ اور اس موقع پر میں دعا بھی کرتا ہوں کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے بیرونی اور اندرونی خطرات سے محفوظ رکھے اور یہاں پر بسنے والے لوگوں کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔